کسی عقل مند نے کہا تھا کہ بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنی کہ دھوکہ کھانے سے آتی ہے۔ آج کل کی بے رحم دنیا کی اس بھیڑ میں ہر شخص بہت محتاط رہتا ہے، خصوصاً نئے رشتے بنانے یا کسی پر بھروسہ کرنے کے بارے میں۔ لیکن پھر بھی ایک انجان سا ڈر اس کے ذہن پہ سوار رہتا ہے کہ کہیں اس نے کسی غلط انسان پہ تو بھروسہ نہیں کیا، یا کہیں کسی غلط انسان کو تو اپنا نہیں سمجھ بیٹھا۔ اس کے پاس اپنے اور پرائے میں فرق کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھنے میں سبھی خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اتنا محتاط رہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ دینے والے ان پر کون سے حربے استعمال کرتے ہیں، آج ہم وہی دیکھنے والے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 1، آپ لالچ کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ لالچ میں آ کر ہم کسی انجان پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے کسی انجان نمبر سے آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کے انعام میں ایک گاڑی نکلی ہے، وہ گاڑی ہم آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیلیوری میں کچھ پیسے خرچ ہوں گے، وہ پیسے آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، گاڑی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ آپ لالچ میں آ کر پیسے بھیج دیتے ہیں، پھر نہ گاڑی آتی ہے اور نہ پیسہ۔ اس لیے لالچ میں آ کر کبھی بھی ایسے کسی معجزے کے سچ ہونے کی امید نہ کریں۔ نمبر 2، آپ پر خود پسندی کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ خوبصورت نہیں ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ آپ کے آس پاس کے لوگوں میں سے کوئی آدمی آپ کی اس سوچ کو بھانپ لیتا ہے، تو وہ جب بھی آپ سے ملتا ہے آپ کی جھوٹی تعریف کر دیتا ہے۔ مثلاً آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہو، یا آج آپ نے بہت پیارا سوٹ پہنا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ تعریفی جملے سننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ آپ پر اس حربے کو استعمال کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص شاید میرا مخلص ہے، باقی لوگ مجھ سے جیلس ہیں اس لیے میری تعریف نہیں کرتے۔ وہ اس طرح آپ کو اپنائیت کے جال میں پھنسا کر اپنے مقصد کے لیے آپ کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں یا آپ شکی مزاج کے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص ہے جو آپ کے خاص دوست کا مخالف ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اس کا مخالف بنا دے، تو وہ اس کے خلاف آپ کے کان بھرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ وہ آپ کے ذہن کو اس طرح کنٹرول کر لیتا ہے کہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ یہ شخص واقعی میں میرا بہت بڑا خیر خواہ ہے، اور اس کی باتوں میں آ کر آپ ایک اچھے دوست کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے، آپ کوئی مٹی کے پتلے نہیں کہ کوئی بھی آپ کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ نچاتا رہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون شخص آپ کے ساتھ کس حد تک جا سکتا ہے، اور پھر اگر کسی رشتے میں غلط فہمی ہو بھی جائے تو اس غلط فہمی کو ختم کیا جاتا ہے، رشتے کو نہیں۔ اس لیے آپ کو ایک حقیقت پسند انسان ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ایک ہی ملاقات میں آپ نئے لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں۔ کسی انسان سے پہلی ملاقات ایک رسمی ملاقات ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کو پوری طرح پرکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ پہلی ملاقات میں انسان اچھا امپریشن دینے کے لیے اچھا ہی بیہیو کرتا ہے۔ آپ اس کے فرسٹ امپریشن سے امپریس ہو کر اس کو آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں اور اس پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کر دیتے ہیں۔ اس شخص سے گھل مل جانے کے بعد اس کا اصلی روپ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں کہ وہ بھروسے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔